اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کفار مکہ کی جنگ کے لیے تیاری کے کچھ حالات بیان ہوئے تھے. اس بارے میں مزید تفصیل اس طرح ہے. ایک شخص تھا امیہ بن خلف اور دوسرا ابو لہب. یہ جب تیاری ہو رہی تھی انہوں نے کچھ جنگ میں جانے میں تعامل کیا. اس کی تفصیل کے بارے میں لکھا ہے، اس کی تفصیل میں یہ لکھا ہے کہ اس جنگ کے لیے قریشی سردار ہر شخص کو لے جانے کے لیے تقاضا کر رہے تھے، لیکن امیہ بن خلف جنگ پر جانے سے گریز کر رہا تھا. مکہ کے ایک سردار عقبہ بن ابو معیط امیہ کے پاس آیا اور اس کے پاس خوشبودان اور دھونی رکھ کر بولا کہ اے ابو لالا، تم یہ عورتوں والی خوشبو کی دھونی لو، کیونکہ تم بھی عورتوں میں سے ہو، تمہارا جنگ سے کیا کام. ایک دوسری روایت کے مطابق ابو جہل امیہ کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ تم مکہ کے سردار اور معزز لوگوں میں سے ایک ہو، اگر لوگوں نے تمہیں جنگ سے پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ لیا تو وہ بھی رک جائیں گے، اس لیے ہمارے ساتھ ضرور نکلو، چاہے 1-2 دن کی مسافت تک چلو اور اس کے بعد واپس آ جانا. دراصل امیہ جنگ پر جانے سے اس لیے خائف تھا کہ اس کے قتل کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرما رکھی تھی اور اس کا اس کو علم تھا. جو بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ عمرے کی نیت سے گئے اور وہ امیہ بن خلف کے پاس اترے. امیہ ان کی واقفیت تھی پرانی. امیہ کی عادت تھی کہ جب شام کی طرف جاتا تھا اور مدینے سے گزرتا تو حضرت سعد کے پاس ٹھہرتا. امیہ نے حضرت سعد سے کہا کہ ابھی انتظار کرو. عمرہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا ابھی انتظار کرو، جب دوپہر ہو اور لوگ غافل ہو جائیں تو جا کر طواف کر لینا. مسلمانوں کی مخالفت کی وجہ سے یہ احتیاط کی گئی تھی. اس اثناء میں کہ حضرت سعد طواف کر رہے تھے، دوپہر ہوئی، طواف شروع کیا. انہوں نے طواف کر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو جہل ہے. وہ کہنے لگا یہ کون ہے جو کعبہ کا طواف کر رہا ہے؟ حضرت سعد نے کہا میں سعد ہوں. ابو جہل بولا کیا تم خانہ کعبہ کا طواف امن سے کرو گے حالانکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے؟ حضرت سعد نے کہا ہاں. تب ان دونوں نے ایک دوسرے کو بولا بھڑکا، یعنی اس کو چیلنج دیا ابو جہل نے کہ تم کس طرح طواف کر سکتے ہو، تم تو علیہ وسلم کو پناہ دینے والوں میں سے ہو. بہرحال انہوں نے کہا ہاں میں نے پناہ بھی دی ہے اور میں طواف بھی کروں گا. آپس میں برا بھلا کہنا شروع کیا ایک دوسرے کو. امیہ نے حضرت سعد سے کہا کہ اے سعد ابو الحکم، یعنی ابو جہل کی کنیت تھی یہ، اس پر اپنی آواز اونچی نہ کرو کیونکہ وہ اہل وادی کا سردار ہے. حضرت سعد نے کہا بخدا اگر تم نے بیت اللہ کا طواف کرنے سے مجھے روکا تو میں اس سے زیادہ سخت روک پیدا کروں گا، وہ یہ
کہ تم لوگوں کا تجارتی راستہ جو مدینے سے گزرتا ہے یعنی شام کی تجارت کا راستہ وہ بند کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ امیہ حضرت سعد سے یہی کہتا رہا کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور ان کو روکتا رہا۔ حضرت سعد غصے میں آئے اور امیہ کو کہنے لگے مجھے تم رہنے دو اور اس کی تائید و حمایت مت کرو، یعنی ابو جہل کی تائید نہ کرو۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ تمہیں قتل کرنے والے ہیں، یعنی تمہارے قتل ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ لوگ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تمہیں قتل کرنے والے ہیں۔ امیہ نے کہا کیا مجھے؟ حضرت سعد نے کہا ہاں تجھے۔ پھر امیہ نے کہا کہ کیا مکے میں؟ تو سعد نے کہا یہ میں نہیں جانتا۔ یہ سن کر امیہ بولا خدا کی قسم محمد جب بات کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹی بات نہیں کہتے۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں علم ہے کہ میرے یثربی بھائی نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ اس نے پوچھا کیا کہا ہے؟ امیہ نے کہا کہتا ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے قتل کرنے والے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹی بات نہیں کیا کرتے۔ یہ وہ پیش گوئی تھی جسے امیہ خوفزدہ تھا اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے نہیں جانا چاہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ وہ جب بدر کی طرف نکلے اور مدد طلب کرنے کے لیے فریادی آیا تو امیہ کی بیوی نے اسے کہا کہ کیا وہ بات تمہیں یاد نہیں جو تمہارے یثربی بھائی نے تم سے کہی تھی؟ تو اس نے چاہا کہ نہ نکلے، مگر ابو جہل نے اسے کہا کہ تم اس وادی کے رؤساء میں سے ہو تو 1-2 دن کے لیے ہی ساتھ چلو۔ چنانچہ ان کے ساتھ 2 دن کے لیے چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کرا دیا۔ بعض سیرت نگاروں نے یہ نقطہ بھی اٹھایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو قتل کریں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو قتل نہیں کیا تھا۔ تو وضاحت کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ تھا کہ آپ اس کے قتل کا سبب بنیں گے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے امیہ بن خلف کے بھائی ابی بن خلف کے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں قتل کیا تھا۔ پھر کہتے ہیں وضاحت کرنے والے کہ حضرت سعد نے امیہ کو یہ کہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تمہیں قتل کریں گے، کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ یا آپ کے ساتھی قتل کریں گے۔ بہرحال یہ قتل ہوا اور اس میں بحث کی ضرورت نہیں کہ کس نے قتل کیا، جو پیش گوئی تھی پوری ہو گئی۔ اسی طرح ابو لہب بھی جنگ پر جانے سے خوفزدہ تھا اور اس نے اپنی جگہ ایک آدمی کو روانہ کیا تھا اور خود جنگ پر نہیں گیا تھا۔ اس کے جنگ پر نہ جانے کی وجہ عاتقہ بنت عبد المطلب کا خواب تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ عاتقہ کا خواب ایسے ہی ہے جیسے کوئی چیز ہاتھ سے لے لی جائے، یعنی یقینی بات۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کی تفصیل یوں لکھی ہے کہ صرف 2 شخص تھے جنہوں نے اس مہم میں شمولیت سے تعامل کیا، اور وہ ابو لہب اور امیہ بن خلف تھے، مگر ان کے تعامل کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ابو لہب تو اپنی بہن عاتقہ بنت عبد المطلب کے خواب سے ڈرتا تھا جو اس نے زمزم کے آنے سے صرف 3 دن پہلے قریش کی تباہی کے اندر دیکھا تھا، اور امیہ بن خلف اس پیشگوئی کی وجہ سے خائف تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل ہونے کے متعلق فرمائی تھی، اور جس کا علم اسے حضرت سعد بن معاذ کے ذریعے مکے میں ہو چکا تھا۔ لیکن چونکہ ان دو نامی رؤساء کے پیچھے رہنے سے عامت الکفار پر اثر پڑنے کا اندیشہ تھا، اس لیے دوسرے رؤساء قریش نے جوش اور غیرت دلا کر آخر ان دونوں کو رضامند کر لیا،
یعنی امیہ تو خود تیار ہو گیا، اور ابو لہب نے ایک دوسرے شخص کو کافی روپیہ دینا کر کے اپنی جگہ کھڑا کر دیا۔ اس طرح 3 دن کی تیاری کے بعد 1000 سے زائد جان باز سپاہیوں کا لشکر مکے سے نکلنے کو تیار ہو گیا۔ ابھی لشکر مکے میں ہی تھا کہ بعض رؤسائے قریش کو خیال آیا کہ چونکہ بنو کنانہ کی شاخ بنو بکر کے ساتھ اہل مکہ کے تعلقات خراب ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر وہ ان کے پیچھے مکے پر حملہ کر دیں، اور اس خیال کی وجہ سے بعض قریش کو کچھ متزلزل ہونے لگے۔ مگر بنو کنانہ کے ایک رئیس سراقہ بن مالک بن جوشم نے، جو اس وقت مکے میں تھا، ان کو اطمینان دلایا اور کہا کہ میں اس بات کا ضامن ہوتا ہوں کہ مکے پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، بلکہ سراقہ کو مسلمانوں کی مخالفت کا ایسا جوش تھا کہ قریش کی اعانت میں خود بھی بدر تک گیا، لیکن وہاں مسلمانوں کو دیکھ کر اس پر کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ جنگ سے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ آیا۔ مکے سے نکلنے سے پہلے قریش نے کعبے میں جا کر دعا کی کہ اے خدا، ہم دونوں فریقوں میں سے جو گروہ حق پر قائم ہے اور تیری نظروں میں زیادہ شریف اور زیادہ افضل ہے، تو اس کی نصرت فرما اور دوسرے کو ذلیل اور رسوا کر۔ اس کے بعد کفار کا لشکر بڑے جاؤ حشم کے ساتھ مکے سے روانہ ہوا۔ ابتدا میں اپنی دعائی کی تو خود انہوں نے دعا کر لی۔ ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، یہ حوالہ ملتا ہے، لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے لوگ راستے میں اس لشکر سے علیحدہ ہو گئے۔ اس طرح قریش کے لشکر کی تعداد 950 یا ایک روایت کے مطابق 1000 رہ گئی۔ اس کے بعد ان کے پاس 100 یا بعض کے نزدیک 200 گھوڑے، 700 اونٹ، 600 زرہیں اور دیگر سامان جنگ بھی، مثلا نیزہ اور تلوار اور 3 کمان وغیرہ کافی تعداد میں موجود تھا۔ سرداران قریش کی ہلاکت کے متعلق جہیم بن سلط کا خواب ہے، اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اہل قریش مکہ سے نکلے اور جوفہ میں اترے۔ جوفہ مکہ سے مدینہ کی جانب تقریباً 82 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو جہیم بن سلط نے لوگوں سے بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار آیا اور ایک اونٹ بھی اس کے ساتھ ہے، اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ کا قتل ہوا اور شیبہ بن ربیعہ قتل ہوا اور ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل قتل ہوا اور امیہ بن خلف قتل ہوا، اور فلاں فلاں اور سرداران قریش میں سے جو لوگ بعد میں بدر میں قتل ہوئے سب کے نام لیے۔ اور پھر اس شخص نے اپنے اونٹ کی گردن میں نیزہ مار کر ہمارے لشکر کی طرف چھوڑ دیا، یعنی جو شخص آیا تھا۔ تو ہمارے لشکر میں سے کوئی خیمہ ایسا نہ رہا جس کو اس اونٹ کا خون نہ لگا ہو۔ جب یہ خواب ابو جہل نے سنا تو تمسخر اور غصے سے کہنے لگا، بنو مطلب میں سے یہ ایک اور نبی پیدا ہو گیا ہے، کل اگر ہم نے جنگ کی تو خوب معلوم ہو جائے گا کہ کون قتل ہوتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، ابو سفیان تو راستہ بدل کے چلا گیا تھا۔ اس نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جاؤ۔ اور جیسا کہ بیان ہوا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ خود ابو سفیان احتیاطاً قافلے سے آگے بڑھ کر پانی کے پاس اترا اور وہاں پانی سے کسی آدمی سے پوچھا کہ تو نے کسی کو آتے جاتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے کوئی خلاف معمول آدمی کو تو نہیں دیکھا، البتہ میں نے 2 سوار دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے اونٹ اس ٹیلے کے پاس بٹھائے اور مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان ان کے اونٹ بٹھانے کی جگہ آیا اور ان کے اونٹوں کی مینگنیاں اٹھا کر توڑیں تو ان میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر بولا، بخدا یہ تو یثرب کا چارہ ہے۔ وہ تیزی سے اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگا اور اپنے اونٹوں کے منہ پر ضربیں لگا کر انہیں راستے سے پھیر دیا
اور ساحل سمندر کی طرف نکل گیا اور بدر کو اپنے جائیں جانب چھوڑ کر تیزی سے روانہ ہو گیا۔ یہ بیان پہلے کر چکا ہوں میں گزشتہ خطبے میں۔ بہرحال جب ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ اس نے اپنے قافلے کو محفوظ کر لیا ہے تو اس نے قریش کو یہ پیغام بھیجا کہ تم صرف اپنا قافلہ، آدمی اور مال بچانے کے لیے نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا ہے، اس لیے تم واپس لوٹ آؤ۔ لیکن ابو سفیان کا پیغام سن کر ابو جہل نے کہا، بخدا ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہم بدر کے مقام تک پہنچ جائیں۔ بدر عرب کے میلوں میں سے ایک میلے کا مقام بھی تھا جہاں ان کے لیے ہر سال بازار لگتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم وہاں 3 دن قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، ہماری کنیزیں ہمارے سامنے گیت گائیں گی، سارا عرب ہمارے متعلق اور ہمارے سفر اور ہمارے لشکر کے متعلق سنے گا، پھر وہ ہمیشہ ہم سے خوف زدہ رہیں گے، اس لیے بڑھتے چلو۔ ایک روپ قائم کرنے کے لیے اس نے کہا کہ ہم نے وہاں جانا ہی جانا ہے جنگی لشکر لے کر۔ ان کے ساتھ قبیلہ بنو زہرہ بھی تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے اس نے واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ ابو سفیان کا جب پیغام ملا تو یہ سن کر اخنس بن شریک نے، جو بنو زہرہ کا حلیف تھا، اس نے کہا، اے بنو زہرہ، اللہ نے تمہارے اموال بھی بچا لیے ہیں اور تمہارے ساتھی مخزمہ بن نوفل کو بھی نجات بخشی ہے۔ یہ ابو سفیان کے قافلے میں شامل تھا۔ تم گھروں سے اس لیے نکلے تھے کہ مخزمہ کو بچاؤ اور اپنے مال کی حفاظت کرو۔ تم بزدلی کا الزام مجھ پر عائد کر دو۔ لوگ یہی کہہ گئے نا کہ بزدل تم چھوڑ رہے ہو جنگ، تو کہتے ہیں الزام یہ مجھ پہ عائد کر دو اور واپس چلو، کیونکہ نقصان نہ ہونے کی صورت میں تمہیں نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو جہل کی باتوں میں نہ آؤ۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور بنو زہرہ کا کوئی فرد جنگ میں شریک نہ ہوا۔ اسی طرح بنو عدی بن کعب سے بھی کوئی آدمی جنگ کے لیے نہ گیا اور واپس چلا گیا۔ لشکر قریش آگے بڑھتا گیا۔ حضرت ابو طالب کے بیٹے طالب بھی اس لشکر میں شریک تھے۔ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی۔ قریش نے طنزاً کہا، بخدا یا بنی ہاشم، ہم جانتے ہیں کہ اگرچہ تم ہمارے ساتھ نکل آئے ہو لیکن تمہاری دلی ہمدردیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہ بات سن کر طالب اپنے کئی ساتھیوں کے ہمراہ واپس مکہ لوٹ آئے۔ ایک روایت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ طالب بن ابو طالب جبراً مشرکین کے ساتھ بدر گیا تھا، مگر نہ قیدیوں میں اس کا پتہ چلا اور نہ مقتولین میں ملا، اور اپنے گھر بھی واپس نہیں لوٹا۔ تبری کا یہ حوالہ ہے۔ بہرحال باقی لشکر جو کہ اب 1300 سے کم ہو کر قریباً 1000 رہ گیا تھا، اس نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ انہوں نے بدر کے قریب ایک ٹیلے کے پیچھے جا کر ڈیرا ڈال لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سے روانگی ہے اور مسلمانوں کی لشکر کی تعداد ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان 2 ہجری بروز ہفتہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 300 سے کچھ اوپر افراد تھے، جن میں 74 مہاجرین اور باقی انصار میں سے تھے۔ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں انصار بھی شامل ہوئے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہی رکنے کا حکم دیا، کیونکہ ان کی زوجہ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان خود بیمار تھے، لیکن زیادہ معروف روایت یہی ہے کہ ان کی اہلیہ محترمہ بیمار تھیں۔ بعض اور زیادہ تر روایات میں مسلمانوں کی تعداد 313 بیان ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں ذکر ہے کہ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے
جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، مجھے بتایا کہ وہ تعداد میں اتنے ہی تھے جتنے طالوت کے وہ ساتھی تھے جو ان کے ساتھ دریا سے پار ہوئے تھے، یعنی 310 سے کچھ اوپر۔ حضرت برا کہتے تھے بخدا طالوت کے ساتھ دریا سے صرف مومن ہی پار گئے تھے۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گنتی کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے گنتی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ 313 ہیں، تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا طالوت کے ساتھیوں جتنے ہیں۔ حضرت مسلم موعود جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں فرماتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر صحابہ 313 کی تعداد میں نکلے تھے۔ اگر وہ بجائے 313 کے 600 یا 700 کی تعداد میں نکلتے اور وہ صحابہ بھی شامل ہو جاتے جو مدینہ میں ٹھہر گئے تھے تو لڑائی ان کے لیے زیادہ آسان ہو جاتی، مگر خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کے متعلق بتا دیا، لیکن ساتھ ہی منع بھی فرما دیا کہ جنگ کے متعلق کسی کو بتانا نہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بعض گزشتہ پیشگوئیوں کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ مثلا صحابہ کی تعداد 313 تھی، اور بائبل میں یہ پیشگوئی موجود تھی کہ جو واقعہ جدون کے ساتھ ہوا تھا وہی واقعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ پیش آئے گا۔ اور جب جدون نبی اپنے دشمن سے لڑے تھے تو ان کی جماعت کی تعداد 313 تھی۔ اب اگر صحابہ کو معلوم ہو جاتا کہ ہم جنگ کے لیے مدینہ سے نکل رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے نکل آتے اور ان کی تعداد 313 سے زیادہ ہو جاتی۔ اسی حکمت کے متحد اللہ تعالیٰ نے اس عمر کو مخفی رکھا تھا تاکہ صحابہ کی تعداد 313 سے زیادہ نہ ہونے پائے، کیونکہ 313 صحابہ کا جانا ہی پیشگوئی کو پورا کر سکتا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ جنگ کی خبر کو مخفی رکھا جاتا، اور میدان جنگ میں پہنچ کر صحابہ کو بتایا گیا کہ تمہارا مقابلہ لشکر قریش سے ہوگا۔ ایک خاتون تھیں ورقہ بنت نوفل، ان کے جذبہ جہاد کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب روانہ ہونے لگے تو حضرت ورقہ نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بھی جہاد پر جانے کی اجازت دیں، میں آپ کے ساتھ بیماروں کی تیمارداری کروں گی، شاید اللہ مجھے بھی شہادت نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو، تمہیں اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرے گا۔ اس صحابیہ نے قرآن کریم پڑھ رکھا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام شہیدہ رکھ دیا تھا، چنانچہ عام مسلمان بھی انہیں شہیدہ ہی کہنے لگے تھے۔ پھر حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت ورقہ کے غلام اور لونڈی نے انہیں ایک چادر میں لپیٹ کر بے ہوش کر دیا، یہاں تک کہ وہ وفات پا گئیں۔ اس غلام اور لونڈی کے بارے میں انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ میری وفات کے بعد آزاد ہوں گے۔ قاتلوں کو حضرت عمر کے حکم پر پھانسی دے دی گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ چلو، شہیدہ سے مل کر آئیں۔ جب اس کے گھر جاتے تھے حضرت عمر وغیرہ کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اسلامی لشکر کی قوت کی تفصیل اس طرح لکھی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس 5 گھوڑے تھے، بعض کے نزدیک صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد کا گھوڑا اور ایک حضرت زبیر کا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ بدر کے دن حضرت مقداد کے علاوہ کوئی اور گھوڑ سوار نہیں تھا، تو زیادہ سے زیادہ تعداد جو ملتی ہے گھوڑوں کی وہ 5 کی ملتی ہے بہرحال روایات میں۔ مسلمانوں کے پاس 60 زرہیں تھیں اور اونٹوں کی تعداد 70 یا 80 تھی، جن پر سب باری باری سوار ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابو مرثد ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی باری میں پیدل چلتے ہیں اور آپ سوار ہی رہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو،
اور نہ ہی میں تم دونوں کی نسبت اجر و ثواب سے بے نیاز ہوں. مجھے بھی اجر و ثواب چاہیے جنگ کا، اس سفر کا، مہم کا. صحابہ کرام کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ راستے میں ایک مقام سے کوچ کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے یہ دعا کی کہ اے اللہ، یہ ننگے پاؤں ہیں، ان کو سواریاں عطا فرما، اور یہ ننگے بدن ہیں، انہیں لباس عطا فرما. یہ بھوکے ہیں، انہیں سیر کر دے. یہ تنگ دست ہیں، انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی، اور غزوہ بدر سے واپس آنے والوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ اگر اس نے سواری پر جانا چاہا تو اس کو ایک دو ایسے اونٹ نہ مل گئے ہوں جنہیں وہ استعمال کر سکے. اسی طرح جن کے پاس کپڑے نہیں تھے انہیں کپڑے مل گئے، اور سامان رسد اتنا ملا کہ کھانے پینے کی کوئی تنگی نہ رہی. اسی طرح جنگی قیدیوں کی رہائی کا اس قدر معاوضہ ملا کہ ہر خاندان دولت مند ہو گیا. بعض لوگ مدینہ میں رہے اور بعض قوم اور مجاہدین تھے جن کو واپس جانے کا حکم دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بدر کی طرف نکلنے کا ارشاد ہر شن کے عام تھا، لیکن اس میں زیادہ تیاری کا موقع نہیں دیا گیا. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے عرض کیا کہ مدینہ سے کچھ دور ہماری سواریاں ہیں، ہم وہ لے آئیں، تو ارشاد ہوا کہ نہیں. چنانچہ ان لوگوں کو رہنے دیا یا وہ بغیر سواری کے ساتھ روانہ ہوئے. یہاں جو لکھا ہے یہ عام تھا، یہ عام تو تھا لیکن پھر بھی پابندیاں تھیں، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بھی نہیں دیا کسی کو تیاری کا کہ لوگ زیادہ تیار بھی نہ ہو جائیں. بہرحال لکھا ہے کہ اسی طرح کچھ مخلص ایسے تھے کہ جنہیں کسی نہ کسی عذر کی بنا پر پیچھے رہنے کی اجازت ملی، جیسے حضرت عثمان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. اسی طرح ابو امامہ بن سالبہ کی والدہ بیمار تھیں، لیکن انہوں نے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیمار والدہ کے پاس ٹھہریں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے تو ان کی والدہ انتقال کر چکی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر جا کر دعا کی. حضرت سعد بن عبادہ جو بڑے جوش و خروش سے لوگوں کو تیار کر رہے تھے سفر کے لیے، ان کو سانپ نے ڈس لیا تو مدینہ میں ہی رہے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک مقام پر رک کر جو کم عمر مجاہدین تھے انہیں واپس جانے کا ارشاد فرمایا. ان میں ایک عمیر بن ابی وقاص بھی تھے. انہوں نے جب بچوں کی واپسی کا حکم سنا تو رونا شروع کر دیا، جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ پر جانے کی اجازت دے دی. چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے اور جام شہادت نوش کیا. جن کم عمر مجاہدین کو واپس بھیجا گیا ان میں اسامہ بن زید، رافع بن خدیج، براء بن عازب، اسید بن زہیر، زید بن ارقم اور زید بن ثابت سب شامل تھے. بس مسلمہ فرماتے ہیں کہ آج وہ زمانہ آیا ہے کہ لوگ اسلام اور ایمان کے لیے قربانی سے بچنے کے لیے عذر اور بہانے تلاش کرتے ہیں، اور وقت آنے پر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دقت ہے اور وہ روک ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کے ماتحت مسلمانوں میں قربانی کا وہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ مرد اور بالغ عورتیں تو الگ رہیں، بچے بھی اس جذبے سے شجاع نظر آتے تھے. یہاں تک کہ بدر کی جنگ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا تاکہ ان میں سے ان لوگوں کا انتخاب کریں جو جنگ کے قابل ہوں. اس وقت ایک لڑکے کے متعلق آتا ہے، دوسرے صحابہ اور وہ خود بھی بیان کرتا ہے کہ جس وقت وہ لوگ کھڑے ہوئے وہ بھی اس جوش میں کہ اسلام کی خاطر جان قربان کرنے کا موقع ملے ان میں کھڑا ہو گیا، مگر چونکہ قد چھوٹا تھا، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں چھوٹا معلوم ہوتا تھا، اس وجہ سے خطرہ تھا کہ شاید منتخب نہ ہو سکے. اس لیے وہ اپنے انگلیوں کے بل کھڑا ہو گیا، پنجے کے بل کھڑا ہو گیا اور ایڑیاں اوپر اٹھا لیں تاکہ قد اونچا معلوم ہو.
اور چھاتی تان لی تاکہ کمزور نہ سمجھا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 سال سے کم عمر کا کوئی لڑکا نہ لیا جائے، اور جب آپ انتخاب کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ یہ بچہ ہے، اسے کس نے کھڑا کر دیا، اسے ہٹا دو۔ مگر آج ایسا ہوتا تو شاید ایسا بچہ خوشی سے اچھلنے لگتا کہ میں بچ گیا، لیکن جب اس بچے کو الگ کیا گیا تو وہ اتنا رویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا، اور آپ نے فرمایا اچھا اسے لے لیا جائے۔ اس سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کا امیر مقرر کیا تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مدینہ سے نکلتے ہوئے آپ نے اپنے پیچھے عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا امیر مقرر کیا، مگر جب آپ روحا کے قریب پہنچے جو مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے تو غالباً اس خیال سے کہ عبداللہ ایک نابینا آدمی ہیں اور لشکر قریش کی آمد کی خبر کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ کا انتظام مضبوط رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ بن منذر کو مدینہ کا امیر مقرر کر کے واپس بھجوا دیا، اور عبداللہ بن ام مکتوم کے متعلق حکم دیا کہ وہ صرف امام الصلاۃ رہیں مگر انتظامی کام ابو لبابہ سر انجام دیں۔ مدینہ کی بالائی آبادی یعنی قباء کے لیے آپ نے عاصم بن عدی کو الگ امیر مقرر فرمایا۔ اسلامی لشکر کے جھنڈے کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو عطا فرمایا۔ یہ سفید رنگ کا تھا، اس کے علاوہ 2 سیاہ رنگ کے جھنڈے بھی تھے، جن میں سے ایک حضرت علی کے پاس تھا جس کا نام عقاب تھا۔ یہ جھنڈا حضرت عائشہ کی اوڑھنی سے بنایا گیا تھا، اور دوسرا جھنڈا ایک انصاری صحابی کے پاس تھا۔ ایک روایت کے مطابق اسلامی لشکر کے پاس 3 جھنڈے تھے، مہاجرین کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے پاس، قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت حباب بن منذر کے پاس، اور قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ کے پاس تھا۔ حضرت خوات بن جبیر بھی ساتھ تھے جنگ میں، لیکن راستے میں ایک مقام پر پہنچ کر ان کی ٹانگ پر ایک پتھر لگنے کی وجہ سے چوٹ آئی اور خون بہنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ چلنے کے قابل نہ رہے، اس لیے مدینہ واپس چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی مال غنیمت میں حصہ رکھا۔ بعض علماء کے نزدیک وہ جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے، لیکن ایک صحیح روایت یہی ہے کہ واپس چلے گئے۔ مشرک کی مدد لینے سے انکار کے بارے میں لکھا ہے کہ مدینہ میں حبیب بن یصاف نامی ایک نہایت طاقتور اور بہادر شخص تھا۔ یہ شخص قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا اور غزوہ بدر کے موقع تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مگر یہ بھی اپنی قوم خزرج کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوا، اور جنگ جیتنے کی صورت میں اس کو مال غنیمت ملنے کی بھی امید تھی۔ مسلمانوں کو اس سے بہت خوشی ہوئی کہ یہ بھی ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو رہا ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی جنگ میں جائے گا جو ہمارے دین پر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم واپس جاؤ، ہم مشرک کی مدد نہیں لینا چاہتے۔ حبیب بن یصاف دوسری مرتبہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اسے واپس بھیج دیا۔ آخر تیسری مرتبہ جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور نہایت بہادری کے ساتھ جنگ لڑی۔ اس سفر کے دوران حضرت سعد کے ہرن کے شکار کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے۔ راستہ میں ایک مقام پر پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرمایا اے سعد، ہرن کو دیکھو اور اسے تیر مارو۔ ان کو ہرن نظر آیا راستے میں ان کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنی ٹھوڑی مبارک حضرت سعد کے دونوں کندھوں اور دونوں کانوں کے درمیان رکھی اور فرمایا تیر پھینکو، اے اللہ اس کا نشانہ درست کر دے۔ پھر انہوں نے تیر مارا تو ان کا نشانہ ہرن سے خطا نہ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت سعد دوڑتے ہوئے گئے اور اس ہرن کو پکڑا تو اس میں زندگی کی رمق باقی تھی، چنانچہ اسے ذبح کیا اور اٹھا کر لے آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر
اسے صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا۔ جب صفرا مقام پر پہنچے، یہ ایک بہت سبز اور کھجور کے درختوں پر مشتمل وادی ہے جو بدر کے میدان سے ایک مرحلے کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے 2 اشخاص کو بدر کی جانب روانہ کیا اور خود بھی لشکر کے ہمراہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ظفران نامی وادی سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا جو وادی صفرا کے قریب ہی ایک وادی کا نام ہے۔ دونوں اشخاص جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، چلتے چلتے بدر میں جا پہنچے۔ وہاں پانی کے قریب ایک ٹیلے کے پاس اونٹ بٹھائے، پھر مشکیزہ لے کر ان میں پانی بھرنے لگے۔ ان دونوں نے وہاں 2 لڑکیوں کی آوازیں سنی جو ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے پانی کی طرف آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک دوسری سے کہہ رہی تھی، قافلہ کل یا پرسوں آئے گا، میں ان کے پاس مزدوری کر کے تیرا قرض اتار دوں گی۔ ان لڑکیوں کے علاوہ ایک اور آدمی وہاں موجود تھا۔ اس آدمی نے کہا، تم سچ کہہ رہی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آدمیوں نے یہ باتیں سن لیں اور دونوں اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جو کچھ سنا تھا اس کی اطلاع دے دی۔ بتایا کہ اس طرح ایک لشکر آ رہا ہے۔ تو یہ جب اطلاع پہنچ گئی علیہ وسلم کو، آپ بھی مزید ہوشیار ہو گئے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگی۔ اس وقت میں کچھ مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حاضر جنازہ ہے جو مکرم شیخ غلام رحمانی صاحب UK کا ہے۔ گزشتہ دنوں ان کی 92 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت شیخ غلام جیلانی صاحب افامسر صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے اور تھے، اور مکرم شیخ رحمۃ اللہ صاحب جو ان کو لمبا عرصہ کراچی کی جماعت خدمت کی توفیق ملی، امیر جماعت کراچی بھی رہے ایک عرصے تک، ان کے داماد تھے۔ اور شیخ غلام رحمانی صاحب کے والد نے 1902 میں قادیان کا سفر کیا تھا اور حضرت مسیح علیہ السلام کی زیارت حاصل کی، اور یہ کہتے ہوئے فوری مان لے آئے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ غلام رحمانی صاحب نے 1958 میں برطانیہ آئے، یہاں آ کر الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، پھر لمبا عرصہ یہاں ہسپتال میں میڈیکل ریسرچ کونسل میں کام کیا، کئی سال تک بطور نیشنل جنرل سیکرٹری اور 10 سال سے زائد عرصہ صدر جماعت ساؤتھ ہال کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ ساؤتھ ہال مشن کی لوکل کونسل سے منظوری کے لیے بہت کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو برابر بھی کیا۔ جب ایک گھر میں مشن ہاؤس قائم کیا گیا تو ایک پڑوسی نے مقامی انتظامیہ سے شکایت کر دی۔ انتظامیہ نے صورتحال کے لیے جائزہ لیا اور اس کو بند کرنے کا ارادہ کیا، لیکن رحمانی صاحب نے بڑی کوشش کر کے بڑی محنت سے اپنا موقف انتظامیہ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی ملی اور جماعت کے حق میں فیصلہ ہوا۔ رحمانی صاحب سال تک ساؤتھ ہال مشن ہاؤس میں اتوار کی کلاسز منعقد کی نے اور نئی نسل کے کئی لوگوں کو اسلام احمدیت کی تعلیم سے روشناس کروایا۔ 1996 میں آپ نیشنل سیکرٹری وصایا مقرر ہوئے، اور جب 2005 میں میں نے وصیت کے بارے میں تحریک کی تھی کہ 50% چندہ دہن ضرور موسی ہوں، تو انہوں نے بڑی محنت سے اس بارے میں کوشش کی اور تحریک بھی کرتے رہے، اور شعبہ وصایا کو کمپیوٹرائز بھی کیا اور بڑا آرگنائز کیا انہوں نے۔ مرحوم صوم و صلوات اور تلاوت قرآن کریم کے پابند تھے، خوش گفتار، دھیمے مزاج کے مالک، کم گو، پیار محبت سے ملنے والے، ایک نیک ہمدرد اور مخلص انسان تھے۔ خلافت کے ساتھ عقیدت کا والہانہ تعلق تھا۔ حج بیت اللہ کی سعادت بھی ان کو ملی۔ مرحوم موسی تھے۔ عثمان خان میں اہلیہ جمیلہ رحمانی صاحبہ کے علاوہ ایک بیٹے
خالد رحمانی اور بیٹی ہیں عائشہ. اب ڈاکٹر نسیم رحمۃ اللہ صاحب جو چیئرمین الاسلام ویب سائٹ کے اس کے ان کے بہنوئی بھی ہیں. لائق طاہر صاحب مربی سلسلہ لکھتے ہیں ہر ماہ مسجد فضل میں آتے تھے اور چندے کی بڑی رقم ادا کر کے رسید لے جاتے تھے. اس زمانے میں مجھے ان کے ساتھ اتنا ہی تعارف تھا لیکن ان کی طبیعت پر ان کی نیکی کا اثر تھا. تفصیلی تعارف 1990 میں ہوا جب یہاں ساؤتھ ہال میں تقرری ہوئی. ان کی بطور مربی کہتے ہیں ان دنوں ساؤتھ ہال کے صدر جماعت تھے. مشن ہاؤس کی نگہداشت اپنے گھر کی طرح کرتے تھے. بیشتر وقت مشن ہاؤس میں رہتے, اس کی صفائی ستھرائی کا کام بھی کرتے. مشن ہاؤس کی توسیع بھی انہی کے وقت میں ہوئی. بہت باادب تھے, ہر ایک چھوٹے بڑے سے محبت, پیار اور بزرگانہ مروت سے پیش آتے تھے. سلسلے کے پیسے کی حفاظت کرتے اور انتہائی بے نفس انسان تھے. یہ خوبی میں نے بھی نہیں دیکھی ہے جو ان کے بیان ہوئی ہیں خوبیاں. انتہائی عاجزی تھی اور خلافت سے وفا کا بڑے انتہا تعلق تھا. بہت بڑے ہوئے تھے اس میں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے, درجات بلند فرمائے اور ان کی بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا جنازہ غائب ہے. یہ جنازہ تو حاضر ہے رحمانی صاحب کا, جمعے کے بعد انشاءاللہ ادا ہوگا. اس کے ساتھ ہی غائب جنازے ہیں کچھ. غائب جنازوں میں پہلا جنازہ ہے طاہر آگ محمد صاحب. مہدی آباد ڈوری برکینا فاسو گئے ہیں. یہ ان کی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی ہے. 44 سال ان کی عمر تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مشری انچارج صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے والد نے 1999 میں بیعت کی سعادت پائی تھی لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. پھر 19 سال کی عمر میں پاؤں میں تکلیف ہوئی اور واگا ڈوگو علاج کے لیے گئے. اپنی بیماری میں بہت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا, اگر احمدیت سچی ہے تو میری رہنمائی کر. نوجوانی میں یہ شوق تھا ان کو کہ دین کے بارے میں جانیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی. دوران علاج مختلف خبروں کی بنا پر ان کو تسلی ہو گئی اور واپس آ کر بیعت کر لی. پھر انہوں نے جماعت کے اصلاحی سینٹر سے اصلاحی کا کام سیکھ لیا اور اسی کو اپنی گزر بسر کا ذریعہ بنایا. اس عید پر, عید الفطر میں شہداء کی فیملیز جو تھیں, کبیر نفاذوں کے شہداء جو تھے, ان کے کپڑے سلوانے تھے. کوئی دردی کام نہیں لینے کو تیار نہیں تھا. جو وہاں مربی صاحب رانا فاروق صاحب نے ان سے پوچھا, انہوں نے حامی بھر لی. میاں بیوی نے دن رات کام کر کے 70 افراد کے کپڑے عید سے پہلے سی کر بھجوا دیے. محمد صاحب کو تبلیغ کا ہی بڑا شوق تھا اور بڑی سلجھی ہوئی گفتگو کرتے تھے. اگرچہ پڑھے لکھے کم تھے یا نہیں تھے لیکن فرینچ بہت اچھی بولتے تھے. ان کی ٹانگ کینسر کی وجہ سے گھٹنے کے اوپر سے کاٹ دی گئی تھی. کچھ دن پہلے اچانک تکلیف کا دوبارہ حملہ ہوا. جہاں سے ٹانگ کاٹی گئی تھی وہ سوجی, لیکن اسپتال, کیونکہ ملک کے حالات خراب ہیں, سب راستے بند ہیں, ہسپتال جا نہیں سکتے تھے. جہاں بڑا ہسپتال تھا واگا ڈوگو میں, تو وہیں مقامی ہسپتال میں رہے, چند دن رہے اور پھر وہیں وفات ہو گئی ان کی. جب سے احمدی ہوئے تھے انہیں تبلیغ کا بہت شوق تھا. ہمیشہ کوئی طریقہ نکال لیتے تھے. اسمارٹ فون خریدا. اپنے امام الحاج ابراہیم بدگاہ صاحب سے کہا کہ اس میں تبلیغ ریکارڈ کر کے لوگوں کو بھجوائیں, پیغام بھیجا کریں, اور اس طرح تبلیغ کرتے تھے. خرچ بھی اس کا خود برداشت کرتے تھے. عثمان خان میں 2 بیویاں ہیں ان کی اور 5 بیٹے بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے, مرحوم کے درجات بلند کرے. اگلا ہے خواجہ داؤد احمد صاحب کا جنازہ ذکر. یہ 25 مئی کو 80 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے ایک بیٹے خواجہ فہد احمد مربی سلسلہ ہیں کیری باس میں, کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں احمدیت کا نفوذ میرے دادا خواجہ عبداللطیف صاحب ولد خواجہ احمد دین صاحب کے ذریعے ہوا.
دادا جان کی پرورش ان کے نانا خواجہ غلام محمد صاحب کے گھر میں ہوئی، جو الگ حوض سے احمدی تھے۔ دادا نے ان کی پرورش، اچھا کہتے ہیں میرے دادا جان نے ان کی زیر پرورش 1917 میں تقریباً 11 سال کی عمر میں سلسلہ کی بیعت کی، اور یوں اپنے سب بہن بھائیوں میں واحد احمدی تھے۔ کینیڈا میں طویل عرصہ ان کو جماعتی خدمت کی بھی توفیق ملی۔ پہلے پاکستان میں جماعت اسلام آباد میں ان کو کافی عرصہ خدمت کی توفیق ملتی رہی۔ 1974 میں بطور قائد مجلس خدام احمدیہ اسلام آباد حضرت خلیفہ مسیح ثالث کے پاکستان کی قومی اسمبلی میں آمد کے موقع پر بھی ان کو خدمت کی توفیق ملی۔ اس حوالے سے حضرت خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ نے اظہار خوشنودی فرمایا ان کے بارے میں۔ پیشے کے اعتبار سے یہ سول انجینئر تھے، خلافت سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے، جماعتی خدمات کی بطریق آسن انجام دہی کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے تھے۔ وہ وقت وفات مقامی سینٹر میں تھے اور جماعت کی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں تھے۔ گھر کے لیے روانہ ہونے سے تھوڑی دیر پہلے سینے میں تو کچھ تکلیف کے آثار ظاہر ہوئے اور چند منٹوں میں اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے۔ مرحوم موسی تھے۔ عثمان خان میں علیہ کے علاوہ 4 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، ایک بیٹے وقف زندگی ہیں، مربی ہیں، کیری بات سے مبلغ ہیں، اور وہاں جلسے کی مصروفیات اور جماعتی مصروفیات کی وجہ سے کینیڈا نہیں آ سکے، اپنے والد کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے، مرحوم کو درجات بلند کرے۔ اگلا ذکر ہے مکرم سید تنویر شاہ صاحب، جو بھی کینیڈا کے ہیں، سسکٹون کے۔ ان کی گزشتہ دنوں پیراگوئے میں وفات ہوئی۔ وہاں یہ وقف عارضی کے یہ گئے ہوئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بھی ایک ہی بیٹے ہیں، رضا، سید رضا شاہ، اور وہ مربی سلسلہ ہیں۔ تنویر شاہ صاحب کی والدہ فرخ خانم صاحبہ ترکستان سے اپنے بھائی حاجی جنود اللہ اور اپنی والدہ کے ساتھ قادیان بیعت کے لیے آئی تھیں۔ ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ میرے دادا سید بشیر شاہ صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بھی حضرت سید عبدالستار شاہ صاحب کے نواسے تھے۔ اس طرح ان کی حضرت عمر طاہر سے بھی رشتہ داری تھی۔ مرحوم جماعت کے بہت وفادار ممبر تھے۔ تنویر شاہ صاحب ہمیشہ جماعت کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ جماعت کے پروگراموں میں ہمیں ضرور لے کے جاتے تھے، اور ہر جمعے کو باقاعدہ اسکول سے چھٹی کروا کر جمعے پر لے کے جایا کرتے تھے۔ مالی قربانی کو بہت اہمیت دیتے تھے، ہمیشہ تنخواہ سے ایک حصہ اس کے لیے نکالتے، اور گھر والوں اور جماعت کو بھی ایسا کرنے کا کہتے رہتے تھے۔ تبلیغ کا بڑا شوق تھا۔ اکثر کہا کرتے تھے کس طرح ہم جماعت میں اچھی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ پیراگوئے میں بھی خوشی سے بتایا کہ ان کی موجودگی میں 2 بیعتیں ہوئی تھیں۔ قناعت بھی بہت تھی ان میں، کبھی دولت نہیں چاہیے اور نہ اس کی حسرت تھی، بلکہ جو اللہ نے انہیں دیا ہمیشہ اس پر شکر گزار رہتے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل تھا کہ جو بھی ضرورت ہے اللہ پوری کر دے گا۔ اب جب کوئی مشکل آتی تو کہتے کہ دعا کرو، اللہ سنبھال لے گا، اور اللہ تعالیٰ سنبھال بھی لیا کرتا تھا۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں مجھے بار بار کہتے تھے کہ بطور مربی اپنی ذمہ داری سمجھو اور اخلاص سے کام کیا کرو۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ 39 سال کا ہمارا ساتھ تھا، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے کوئی کمی نہیں دیکھی۔ خلیفہ وقت کے ساتھ بہت پیار اور وفا کا تعلق تھا، اور بچوں کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ صراط مستقیم پر خود بھی چلتے اور بچوں کو بھی چلاتے۔ کہتے ہیں ہماری زندگی کے دوران کبھی بھی کسی کے بارے میں برا بیان نہیں کیا، اور پھر سسرالی رشتہ داروں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ کہتے ہیں میری والدہ کو جب بھی میری ضرورت ہوئی مجھے خوشی سے ان کے پاس بھیج دیا۔ پیراگوئے کے مربی عبد النور باطن صاحب کہتے ہیں کہ کینیڈا میں مختلف عہدوں پر خدمت کی توفیق ملتی رہی انہیں، لیکن اس میں فخر اور برتری ظاہر کرنے کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ انہیں جماعت کی خدمت کا بہت شوق تھا،
جہاں بھی جاتے بھرپور انداز میں ہمیشہ ایک فرض سمجھ کر نہایت محبت کے ساتھ کام سر انجام دیتے۔ کہتے ہیں ان کی شخصیت کا پیراگوئے جماعت کے نوجوانوں پر گہرا اثر تھا، انہیں صبر، مہربانی اور مہمان نوازی سکھائی۔ صدر جماعت رجائنا حبیب الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جماعت کے بہت مخلص خادم تھے، چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ سجی رہتی تھی، میں نے انہیں کبھی غصے میں نہیں دیکھا، بہت حلیم اور پیار سے کارکنوں سے کام لیتے تھے، خدمت کی وجہ سے تھکن کا احساس کبھی نہیں دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ ان پر ہمیشہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی دھن سوار رہتی تھی، خلافت سے نہایت درجے کا عشق تھا۔ ایک نوبائیں پیراگوئے کے الیاس اولیویر صاحب کہتے ہیں کہ میرا ان سے تعارف تو مختصر وقت کچھ عرصے سے تھا، لیکن اس مختصر وقت میں انہوں نے میرے لیے اور میرے دوستوں کے لیے ایک عظیم ورثہ چھوڑا، جو راہ اسلام میں ان لوگوں کے لیے جو راہ اسلام میں نئے ہیں۔ ان سے ہم نے صبر سیکھا، ہم نے ہر وقت مددگار، مہربان اور اچھا بننا سیکھا۔ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں سکھایا کہ کسی کو کچھ سکھانے کے لیے بولنا ضروری ہے، بلکہ ہم اسے عملی خدمت کی مثال کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں۔ سکھانے کے لیے بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عملی خدمت کرو تو اسی سے لوگ سیکھ بھی جاتے ہیں اور تبلیغ بھی ہو جاتی ہے۔ کافی اللہ تعالیٰ مرحوم کے ساتھ مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر و حوصلہ دے، ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ ایک ذکر ہے اب رانا محمد ظفر اللہ خان صاحب کا جو مربی سلسلہ تھے، ان کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے۔ رانا عطاء اللہ خان صاحب کے بیٹے تھے یہ۔ اپریل میں کے آخر میں ان کی وفات ہوئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا رانا علاء الدین صاحب کے ذریعے سے ہوا، جنہوں نے 1931 میں حضرت مسلم عود کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بیعت کے بعد آپ کی شدید مخالفت ہوئی اور اس مخالفت کی وجہ سے لوگ مرتد ہو گئے، لیکن آپ احمدیت باقی لوگ ان کے تھے، بعض دوسرے رشتہ دار مرتد ہو گئے، لیکن آپ احمدیت پر ثابت قدم رہے اور تبلیغ دین کرتے رہے۔ رانا صاحب نے ظفر اللہ صاحب نے 1987 میں جامعہ پاس کیا، اس کے بعد مسلسل 36 سال تک ان کو خدمت کی توفیق ملی۔ خدمت کا زیادہ تر وقت ان کو میدان عمل میں مختلف علاقوں میں بطور مربی کہیں ملا۔ سید نعمت اللہ صاحب خوانی ہیں جو بول رہے ہیں آج کل گانا میں، کہتے ہیں کہ چینی پایا پشاور میں، جہاں ہم افغانستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، وہاں یہ رہ رہے تھے مربی صاحب۔ 1999 اور 2000 کی بات ہے۔ نہایت سادہ مزاج اور خاکسار اور درویش انسان تھے، بہت محنتی اور محبت کرنے والے اور مخلص تھے۔ افغانستان کی جماعت پر مربی صاحب کا بہت بڑا احسان ہے۔ کہتے ہیں ہم 3 افغان مربیان کو اللہ تعالیٰ نے انہی کی وجہ سے مربی بنا دیا۔ غریبوں کے بہت ہمدرد تھے، چھپ کر غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ وفات کی خبر سن کر بہت سے ایسے لوگ مرد اور خواتین تعزیت کے لیے گھر آئے جنہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ اس وجہ سے بھی پریشان تھے کہ مربی صاحب نے ہمارا خرچ مقرر کیا ہوا تھا اور اپنے رشتہ داروں اور مخیر حضرات سے لے کے ان لوگ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ ان کے داماد ہیں مربی سلسلہ، کہتے ہیں کہ میں نے رانا محمد ظفر اللہ خان صاحب جیسے لوگ بہت کم دیکھے ہیں جو بے نفس ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کسی بھی قسم کی انا اور تکبر ان میں نہیں دیکھی، معاف کرنے میں پہل کرنے والے تھے، خواہ دوسرا غلط ہوتا پھر بھی معافی میں پہل کرتے تھے، بہت کیا پیار کرنے والے، ہر وقت دوسروں کے کام آنے والے تھے۔ پسماندگان میں والدہ اور اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم درجات بلند کرے، مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر